السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الاخلاق العظیم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بحق لا إله منبر رسول پہ براجمان جلوہ فرما لائق صد عزت و احترام واجب الاحترام فرزند حضور شیخ الاسلام حضور سیدی و سندی قبلائی و کعبائی الشاہ سید حمزہ اشرف صاحب قبلہ، منبر رسول پر جلوہ بار عرش مقام سادات کرام و زینت منبر و محراب کل ائمہ مساجد، بالخصوص حضور سیدی و سندی سرکار سید عبدالقادر باپو ناپا والے، عزیز القدر لائق صد احترام مبلغ اسلام فرزند روحانی شاہ سید ذاکر حسین باپو ناپا والے، بزم پاک میں پدھارے ہوئے تمام کے تمام خانہ کعبہ کے حاجی صاحبان، عمر دراز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دور دراز پردے میں بیٹھی ہوئی سماج اور سنسار کی عزت دار ماں اور بہنیں، آج حضور سیدی سرکار سید صابر حسین باپو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر یہ میرا پہلا اتفاق ہے۔ سامعین کرام، بڑی شدت کی گرمی ہے، سنا ہے کہ جب جب بھی گرمی بڑھتی جاتی ہے تو گرمی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت آسمان سے برسات برساتا ہے، بارش آتی ہے، واتاورن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بس یہی ایک مثال تھی ناپا والوں کے لیے۔ اور مچل کر بول دو سبحان اللہ، طلب کر بولے سبحان اللہ، پیچھے والے بھی بولے سبحان اللہ۔ پتہ چلا
اللہ جب گرمی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو برسات برساتا ہے، اور ناپاک کی بستی کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ میرا پروردگار گرمی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو برسات برساتا ہے، اور کسی بستی کو سدھارنا چاہتا ہے، اس بستی میں صابر بابا جیسا دنیا میں ایک فرزند عطا فرماتا ہے۔ ایک الگ اور ایک انوکھا اتہاس ہے سید صابر علی باپو کا۔ میں نے سید صابر علی باپو کو بچپن سے دیکھا ہے، سمجھا ہے۔ سرکار سید صابر علی باپو جن کی پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں اور شریعت پر گزری، نپا کی دھرتی پر علم کی شمع جلانے کے لیے اور نپا کی دھرتی سے جہالت دور کرنے کے لیے سید صابر علی باپو نے ایک دارالعلوم کی ابتدا کی، اور الحمدللہ دارالعلوم کا نام بھی ایسا رکھا، دارالعلوم اہل بیت۔ اب اس دارالعلوم کی نگہبانی، نظامت، صدارت ہمارے سید قادر باپو اور سید ذاکر باپو فرما رہے ہیں۔ سامعین کرام، پھر سے اس ادارے کو تعاون کر کے، مدد کر کے، امداد کر کے پھر سے مضبوط کریں۔ انشاءاللہ اگر دارالعلوم میں آپ کا دھیان رہا، آپ کی مدد رہی، تو ہر سال ناپا کی دھرتی سے حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم دین بنتا ہوا نظر آئے گا۔ سامعین کرام، صابر باپو کی ذات میں ایک بہت پیاری بات بتاتا ہوں۔ باقانیر کی دھرتی کا ایک قصہ ہے۔ ایک کسان بھائی تھا جس نے 5 یا 7 ٹیوب ویل کیے تھے، مگر پانی نہیں ملا۔ حالات نازک ہو گئی، پیسوں کی تکلیف ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ اگر زمین سے پانی نکالنا ہے تو جا ناپا چلا جا، سنا ہے وہاں چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہے جس کا نام سید صابر باپو ہے۔ وہ زمانہ ٹیلی فون کا نہیں تھا، اتنا وہیکل بھی اور اتنی گاڑیوں کا بھی انتظام نہیں تھا۔ آیا صابر باپو کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضرت ٹیوب ویل کر کر کے میں پریشان ہو گیا ہوں، میری حالت نازک ہو چکی ہے، پیسوں کی بھی تکلیف آ چکی ہے، سرکار مجھے کسی بھی حالت میں ٹیوب ویل کرنا ہے اور ٹیوب ویل کے اندر سے مجھے پانی چاہیے۔ صابر باپو کی بارگاہ میں وہ مانگنے کے لیے آیا۔ حضرت نے فرمایا، ارے بہت سارے باپو ہیں، چلے جا۔ کہا بہتوں کو بلا لیا مگر کسی سے نہیں نکلا۔ صابر باپو کہتے ہیں چل، اللہ تبارک و تعالی کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ حضور سیدی سرکار صابر باپو باقانیر کی دھرتی پر آئے اور آپ نے کھیت والے سے کہا، میں چلتا رہتا ہوں، تیرے کھیت میں چلتا رہتا ہوں، جہاں صابر رک جائے وہاں ترکم کودال لگا دینا، رکنا صابر کا کام ہے، پانی دینا پروردگار کا کام ہے۔ ماشاءاللہ بہت زوردار پانی لگا، زیادہ پانی لگا۔ میں سمجھ گیا، مجھے میرے دارالعلوم کا بچپن یاد آیا۔ جب ہم کپڑے دھوتے تھے تو نچوڑنا ہوتا تھا، تو نچوڑتے تھے، مگر ہم سے کوئی بڑا بیٹا لڑکا آتا تھا، کوئی طالب علم آتا تھا، وہ ہمارے کپڑوں کو نچوڑتا تھا تو اس میں سے پھر پانی نکلتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس کے ہاتھ میں جتنی طاقت ہو وہ کپڑے سے پانی نکالے، جس کے ہاتھ میں جتنی طاقت ہو وہ کپڑے سے پانی نکالے، اور جس کی روحانیت میں طاقت ہو وہ زمین سے پانی نکالے۔ آخر میرا جملہ یہ ہے کہ اپنی روحانیت سے
پانی کا چشمہ جاری کر دیا تو پھر مجھے کہنے دیا جائے ناپا کے مسلمانوں، جب ناپا کا صابر ایسا ہے تو کلیئر کا صابر کیسا ہوگا؟ جب ناپا کا صابر ایسا ہے تو کلیئر کا کیسا ہوگا؟ جب کلیئر والا ایسا ہے تو کربلا والا کیسا ہوگا؟ السلام علیکم.